اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ناظرین اکرام و سامعین محترم، پروگرام احکام اسلامیہ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ یہ پروگرام اوریجنلی جو احکام ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے، ان سے متعلق ہے۔ مختلف احکام آپ کی خدمت میں، اور پھر اگر کہیں پر ہمارے اختلافات ہیں دوسرے فرق اسلامیہ کے ساتھ، تو اس کے اوپر بحث کی گئی ہے، اور یہ کوشش کی گئی ہے کہ ہم اپنے آپ کو مطمئن کر سکیں کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں وہ آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ ہے اور وہی حق ہے۔ چونکہ حج کا موقع ہے، اس لیے عام طور پر جو حج کے بارے میں سوچا جاتا ہے اور دیکھا جاتا ہے، اس کو اور جو قرآن و حدیث نے حج کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے وہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا تھا۔ پچھلے پروگرام میں قرآن کی آیات آپ کی خدمت میں عرض کیے، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صرف اپنے لیے حج کو واجب قرار دیا کہ حج جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے اور اسی ارادے کے ساتھ جو ہے وہ انسان کو کرنا ہوگا۔ سال میں ایک مرتبہ حج کا سیزن اور موسم ہوتا ہے، اور زندگی میں ایک مرتبہ واجب ہوتا ہے۔ حج کے لیے اگر آپ نکلیں اور جو احکام آپ کر رہے ہیں، اب یہ تو چونکہ ایک بہت بڑی تعداد ہے کہ جو اس وقت ان کاموں میں مشغول ہے، اور ساری دنیا کے اندر یہ چیزیں ٹی ویز کے اوپر دکھائی جا رہی ہیں۔ الحمدللہ یہ ایک اسلام کا پیغام ہے، اور اس پیغام کے ساتھ بہت سے میسیجز بھی اور حقائق بھی منسلک ہیں، جن حقائق کے ساتھ ہمارے سامنے اسلام کے مختلف احکام کی اور عقائد کی، فیتھ کی، بیلیف کے جو پردے ہیں وہ اور زیادہ واضح ہو جاتے ہیں اور کھل جاتے ہیں۔ یوں تو جو پتھر خانہ کعبہ میں لگائے گئے ہیں وہ پتھر یہ عام انسانوں نے لگائے ہیں، اور ان میں صرف ایک حجر اسود ہے کہ جو مبارک پتھر سمجھا جاتا ہے، لیکن دوسرے پتھر بھی چونکہ اب اٹھا کر اللہ کے گھر کا حصہ بن گئے ہیں اور بنا دیے گئے ہیں، اس لیے وہ بھی اللہ کے گھر کے حصہ ہونے کی وجہ سے مبارک ہو گئے ہیں۔ یعنی جو چیز
جس کے ساتھ ریلیٹ ہو جاتی ہے، جس کی نسبت اور ریلیشن جس کے ساتھ ہو جاتی ہے، اس کی بلندی اور عظمت اس جس کی طرف ریلیٹ کیا گیا ہے اس کی عظمتوں کی طرح یہ شے بھی اتنا ہی بلند ہو جاتی ہے۔ یوں اگر وہ لوگ کہ جو کوئی بھی مذہب نہیں رکھتے، اگر اتنے لاکھوں آدمی ایک ہی مرتبہ کام نہ کر رہے ہوتے تو ان کو تعجب ہوتا، چند لوگ اگر کر رہے ہوتے، کہ یہ پاگلوں کی طرح پتھر کے ایک گھر کے پیچھے جو ہے وہ خواہ چکر لگا رہے ہیں اور اس کو چوم رہے ہیں۔ یہ کیا ہے انسان؟ اسی طریقے سے جب صفا اور مروہ کے درمیان وہ دوڑتے ہیں دو پہاڑیوں کے بیچ میں، تو اس دوڑ کا مقصد کیا ہے؟ یعنی ساری چیزیں کسی ایک وقت میں ان کا سگنیفیکنٹ یا ان کی حقیقت جو ہماری سمجھ میں علماء کرام نے جو سمجھایا ہے احادیث کی روشنی میں اور قرآن کی آیات کی روشنی میں، اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن ہر انسان، ایک سننے والے ناظرین میں سے نہ معلوم کتنے لوگ ہوں گے کہ جو ان چیزوں کو بہتر طریقے سے اور بہتر انداز سے سمجھتے ہوں گے اور ان کے اس اصل حقائق جو ہیں ان تک جو ہے ان کی رسائی ہوگی۔ ایک آدمی حج کر رہا ہے طواف کے لیے اور اس کو معلوم نہیں ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے، چکر لگا رہا ہے، خالی دوسرے لوگ بھی چکر لگا رہے ہیں، وہ بھی چکر لگا رہا ہے، احرام باندھ رہا ہے میقات سے، کہ جہاں سے مکے سے باہر رہنے والے جو لوگ ہیں وہ احرام باندھ کر اندر جاتے ہیں، دوسرے لوگوں کی طرح ایک دو کپڑے پہن رہا ہے، یا خواتین میں سے ہے تو دوسرے خواتین کی طرح جو ہے وہ سفید چادر پہن رہی ہیں، اور ان کے ذہن کے اندر، ان کے دل و دماغ کے اندر یہ بات نہیں ہے کہ وہ کہاں جا رہی ہیں یا کہاں جا رہے ہیں۔ تو یقیناً وہ فائدہ کہ جو حج کا ہے، جو احادیث کے اندر، جو قرآن مجید کی آیات کے اندر بیان کیا گیا ہے، وہ فائدہ حاصل نہیں ہوگا، اور حج جس مقصد کے لیے انسان کے اوپر واجب کیا گیا ہے وہ فائدہ حاصل نہیں ہو سکتا۔ جیسے نماز کے اندر انسان کھڑا ہے لیکن اور اس کا ذہن نہیں ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے، اوپر نیچے ہو رہا، اسی طریقے سے حج ہے۔ اور انہی کے دروازے پر اگر ہم جائیں کہ جنہوں نے حج ہمیں سکھایا ہے، تو یقیناً ہمیں وہ حج کے اندر جو سیکھنا چاہیے وہ سیکھ سکتے ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کے ساتھ ایک شخص روایت کرتا ہے، مالک ابن انس کہتے ہیں کہ حججت مع الصادق سنتاً، امام جعفر صادق علیہ السلام کے ساتھ میں نے ایک حج کیا، اور جب میقات سے احرام باندھ کر فلما استوت به راحلته
عند الاحرام، اور جب سواری نے ان کو اپنے اوپر اٹھا لیا برابر، تو کلما ہم بالتلبیۃ، جب تلبیے کا ارادہ کرتے تھے اور لبیک اللہم لبیک کی آواز بلند کرنا چاہتے تھے، انقطع الصوت فی حلقہ، تو آپ کے گلے میں آپ کی آواز اٹک جاتی تھی، آپ لبیک نہیں کہہ سکتے تھے۔ وکاد یخر من راحلتہ، اور قریب ہوتا تھا کہ آپ اپنی سواری سے نیچے گر جائیں، آپ کی حالت ایسی ہو جاتی تھی۔ تو میں نے کہا کہ ابن رسول اللہ، آپ کو تلبیہ کہنا چاہیے اور یہ ضروری ہے۔ قال یا ابن ابی عامر، کہ اے ابی عامر، کیف اجسر ان اقول، کیفے میں جرت کروں، جسارت کروں کہ میں کہوں لبیک اللہم لبیک، واخشی ان یقول عز وجل لا لبیک ولا سعدیک، میں ڈرتا ہوں کہ سامنے سے جواب آئے کہ لا لبیک لا سعدیک۔ اب احرام پہننے والے کے لیے سب سے بڑا امپورٹنٹ لیسن جو ہے وہ یہ ہے، احرام باندھ کر جب وہ لبیک کہتا ہے تو وہ اس کو ساری چیزیں بھول کر یہ کہنا چاہیے اس وقت، اس طریقے سے، اس انداز سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر یہ کہنا اس طریقے سے چاہیے کہ اس کو سامنے سے جواب جو ملے گا وہ لبیک کا ہی ملے گا، لا لبیک ولا سعدیک جواب نہیں ملے گا۔ اس لیے کہ وہ جب احرام باندھ چکا ہے تو اب اس کے بعد وہ تہیہ کر چکا ہے، وہ عزم کر چکا ہے، تو اللہ کے گھر کی طرف جائے گا۔ سبحانہ تعالیٰ کے گھر میں جانے کے لیے اس کو یہاں سے تیار ہونے کے لیے کہا گیا ہے کہ میقات سے احرام باندھ کر تیار ہو کر نکلو، اور پھر جب گھر کے دروازے پر پہنچو گے تو وہاں بھی جب تک تمہاری آواز گلوگیر نہ ہو اس اپنے رب کے سامنے مت جاؤ، اس لیے کہ نہ معلوم کتنے گناہ ہیں ہمارے ذمہ۔ اور پھر اندر داخل ہو کر پھر اس کے بعد طواف کرو، یا طواف کرنے کے بعد یعنی وہ جو ان پتھروں نے اس پتھر کی گھر نے جو برکتیں حاصل کی ہیں، اور جو خود قرآن مجید کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ ہم نے یہ گھر جو ہے وہ بنایا ہے، اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا، کہ جو مبارک بھی ہے اور ہدایت کرنے والا بھی ہے، وہاں سے ہدایت بھی ملتی ہے۔ اب وہ ہدایت لینے کے لیے کہیں سے بھی چلا، اور آج کل تو جب کہ پیسے بہت خرچ ہوتے ہیں تو سنت حج بھی لوگ کرتے ہیں، اور بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ آپ لوگ اگر واجب حج نہیں ہے سنت حج کرتے ہیں تو وہی پیسے غریبوں کو دے دیا کریں، کھانے کے لیے دے دیا کریں۔ ہمیشہ اس قسم کے سوالات آتے ہیں جو زیادہ انسانی ہمدردی کا ذہن میں سوال رکھتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اعمال اور اس کی عبادات کے ساتھ کبھی کمپیئر نہیں کرنا چاہیے ان چیزوں کو۔ وہ آدمی کہ جو حج کرنے جا رہا ہے، جو سعادت وہاں سے اسے ملے گی اور جو نیک بختی اسے وہاں سے ملے گی،
وہ شاید صدقات کے ذریعے سے اور خیرات کے ذریعے سے نہ ملے، اور جو آدمی صدقات اور خیرات دے رہا ہے، جو ثواب اسے یہاں ملے گا وہ ثواب شاید اسے حج کے موقع پر نہ ملے۔ لیکن دونوں چیزیں اپنی اپنی جگہ پر ہیں۔ جو سنتی حج ادا کر رہا ہے وہ خیرات بھی اسی طریقے سے دے سکتا ہے جس طریقے سے حج کے اوپر خرچ کر رہا ہے۔ تو بجائے اس کے کہ آپ روکیں اس بات کو، جیسا کہ واجب ہے ایک کام، مثلا قربانی کا مسئلہ ہے، قربانی ایک مینا کے اندر ایریا ہے، اسی ایریے کے اندر جو ہے وہ قربانی ہے، جہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے گردن پر چھری رکھی تھی، اور اس ایریے کا ایک خاص محل وقوع ہے، اسی کے اندر قربانی دینا ہے۔ اور اب بہت سے لوگ اس کو اب یوں سمجھنے لگ جاتے ہیں کہ یہ قربانی دی تو وہ بکرے کا گوشت جو ہے وہ غریبوں تک پہنچانا ہمارا فرض اور ہمارے لیے واجب ہو جاتا ہے۔ اگر وہاں پر وسائل نہ ہوں تو ہمارے اوپر کوئی واجب نہیں ہے، یہ واجب وہاں کی حکومت اور وہاں کی منتظمین اور ایڈمنسٹریشن کے اوپر ہے۔ ہمارے اوپر واجب ہے یہ کہ ہم وہیں پر ذبح کریں، اور یاد رکھیے کہ جس وقت جو حکم آگے پیچھے ہوتے ہیں، جیسا کہ وضو کا حکم ہے، ہاتھ دھونے ہیں لیکن منہ دھونے کے بعد، منہ دھونے سے پہلے آپ ہاتھ کی فکر نہیں کر سکتے کہ منہ دھو لیں گے تو پھر ہاتھ کی طرف متوجہ ہوں گے۔ اور دوسرا یہ کہ قربانی جو ہے وہ اللہ کے ناستے پر قربان کرنا ہے ایک بکرا، اور وہ لوگ کہ جو حج پر جاتے ہیں وہ اگر غریبوں کو گوشت دینا چاہیں تو وہ کہیں بھی دوسری جگہ کوئی اور صدقے کے طور پر بکرا جو ہے وہ دے سکتے ہیں۔ اسی لیے علماء کرام سے جب پوچھا گیا خصوصیت کے ساتھ، آیت اللہ العظمیٰ سید علی السیستانی کا فتویٰ یہ ہے کہ قربانی وہیں ذبح کریں، اور پھر اس کے بعد اگر آپ کہیں پر کسی غریب کو یا کسی دوسرے اپنے ساتھی کو نہیں دے سکتے اور خود بھی اس کو نہیں استعمال کر سکتے تو یہ وہاں کے منتظمین کی ذمہ داری ہے، اور اس کا سارا گناہ جو ہے وہ ان کے اوپر جائے گا۔ اور دوسری بات جو میں سمجھتا ہوں کہ ایک چیز آپ نے ٹھیک ہے، ایک چند پیسوں کی، چند ریال کی، چند ڈالرز کی قیمتی چیز جو ہے وہ آپ نے دے دی، لیکن اس کو ضائع نہ سمجھیں، یہ اللہ کے راستے میں آپ نے دیا ہے۔ حابیل اور قابیل سے یہ کہا گیا تھا نا کہ قربانی دو اللہ کے راستے میں، تو ان کی قربانی کی قبولیت یہ تھی کہ جس کی قربانی کو جو ہے وہ آگ جلا کر راکھ کر دے، اس کی قربانی جو ہے وہ قبول ہو گئی، اور جس کی قربانی ایسے ہی پڑی رہی وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ قبول نہیں ہوئی۔ تو وہ انہوں نے جو اس وقت کی نعمتیں اور فوڈ یا غذا اور کھانے پینے کی چیزیں، مثلا فروٹ ہے یا اس قسم کی چیزیں تھیں، تو وہ چیزیں انہوں نے جو اچھی سمجھتے تھے حضرت حابیل نے وہی رکھی، اور قابیل تو وہ جو کوئی اس کو ردی چیز ملی تو اس نے وہ رکھی۔ حضرت حابیل کی قربانی کی قبولیت کی علامت یہ تھی کہ ان کی قربانی کو جو ان کو کہا گیا تھا کہ یہ کچھ چیزیں اللہ کے راستے میں سیکریفائز کرو، تو آگ ان کو جلا کر راکھ کر گئی، اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کی قربانی قبول ہو گئی، جس کی وجہ سے
قابیل جو ہے وہ حضرت حابیل کے ساتھ جیلس ہوئے اور پھر اس کے بعد ان کو قتل کر دیا. تو وہ قربانی جو ہے وہ قبولیت کی کوئی اور علامت بنا دی جاتی اور پھر کہہ دیا جاتا کہ وہ فروٹ ضائع کیوں کریں، وہ فروٹ کھا لیں خود ہی. حابیل کو کہہ دیتے، حابیل اپنے ماں باپ کو دے دیتے، دوسرے ان کے بہن بھائی ہوتے تو ان کو دے دیتے اور ان کو جو ہے وہ کھلا دیتے. لیکن نہیں، ایسا نہیں ہوا. تو یہاں پر بھی جب آپ قربانی دے رہے ہیں تو قربانی کو ذبح کرنے کے بعد ذبح کرتے وقت آپ یہ نیت کر رہے ہیں کہ میں حج تمتع کے لیے یہ قربانی کر رہا ہوں قربتاً الی اللہ، اور وہیں پر ذبح کر رہے ہیں. اور وہ ایٹماسفیئر کہ جو مینا کا ہے، وہ مینا کا ایٹماسفیئر جو ہے وہ دنیا کی کسی جگہ میں نہیں ملے گا. نہ کعبے کا ایٹماسفیئر، کہیں پر دنیا کے کعبے کو اٹھا کر کہیں بھی رکھ لیں. جیسا کہ کہا گیا ہے، بعض لوگوں نے کہا کہ بعض لوگوں نے سوچا تھا کہ کعبہ جو ہے وہ اٹھا کر کہیں اور کسی دوسری جگہ میں سرسبز جگہ میں رکھ لیں، اس لیے کہ وہ سوکھے پہاڑوں کے اندر کیوں رکھا ہوا ہے. نہیں، وہ وضع، وہ ماحول، وہ انوائرمنٹس، وہ سچویشن جو کعبے کی ہے وہاں پر ہے، وہ آپ کو دنیا کے اندر کہیں بھی نہیں ملے گی. اور وہی انوائرمنٹس جو صفا اور مروہ کی وہاں پر ہے، جو مینا کی ہے، جو عرفات کی ہے، وہ کہیں بھی آپ کو نہیں ملے گی. اس لیے وہ اسی جگہ کی برکت ہے، اسی جگہ کی عظمت ہے، اور یہی چیز ہے کہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ بتانے جا رہے ہیں حج کے اندر. اگر کوئی گھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ ریلیٹ ہو گیا تو وہ عظیم ہو گیا، اور اتنا عظیم ہو گیا کہ ساری دنیا کو اس کے سامنے جھکنے کا حکم دے دیا گیا. اگر دو پہاڑیوں کے بیچ میں ایک عورت للہ اپنے بچے کے پانی کے لیے دوڑی، اور وہ اللہ کی کنیز تھی، اللہ کی اطاعت کرنے والی تھی، اس لیے کہ اس نے اپنے شوہر کی اطاعت میں اس جنگل کے اندر اپنے معصوم بچے کے ساتھ زندگی گزارنا جو ہے وہ قبول کر لیا تھا دل و جان کے ساتھ، اور اس میں کسی قسم کا کوئی بھی شکایت اس کے دل کے اندر نہیں تھی، نہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نبینا کے خلاف اور نہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے خلاف، کہ یہ کیسا اللہ ہے کہ جو میرے شوہر کو یہ حکم دیتا ہے کہ وہ جا کر جو ہے وہ اپنے بچے، معصوم بچے کو، دودھ پیتے بچے کو ایک جنگل کے اندر چھوڑا ہے، کہ جس ویرانے کے اندر کہ جس کے اندر کچھ بھی نہیں ملتا ہے. اور وہی عورت جب دوڑتی ہے صفا اور مروہ کے درمیان، تو اس صفا اور مروہ کے درمیان اس عورت کے دوڑنے کو جو یعنی ریلیشن جس کا اللہ کے ساتھ یہی ہے نا کہ للہ یہ کام کیا گیا ہے. اور کتنی نیک تھی وہ اللہ کی کنیز حضرت ہاجرہ، کتنی بلند مرتبے والے تھی کہ قیامت تک کے لیے ان کے قدموں کے اوپر جو ہے وہ لاکھوں اور کروڑوں اور جو ان گنت لوگوں کے جو ہے وہ صفا و مروہ جو ہے وہ کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے. اسی طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نبینا، ان کا خانہ کعبہ کے سامنے مقام بنایا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے. قرآن نے کہا، قرآن مجید میں ارشاد ہوا کہ وَاتَّخِذُوا مقام ابراہیم مصلی، کہ مقام ابراہیم کو بھی مصلی بناؤ، اپنا نماز کے لیے جگہ بناؤ. اب ابراہیم کے ساتھ وہ پتھر کہ جس پتھر کے اوپر کھڑے ہو کر کعبے کو تعمیر کر رہے تھے، اس پتھر کا ریلیشن ابراہیم کے ساتھ ہو گیا. تو ابراہیم جیسے بلند نبی جن کو نبوت ملی، جن کو رسالت ملی اور آزمائش کے بعد امامت بھی ملی، اس نبی اعظم کو یعنی جو سرور کائنات میں سمجھتا ہوں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد افضل ترین انبیاء میں سے ہیں، ان کی اس مقام کو، ان کی اس جگہ کو مصلی بنانے کے لیے کہا کہ یہاں پر نماز پڑھو، اس لیے کہ یہ پتھر ان کے ساتھ ریلیٹ ہو گیا ہے، ان کی ایک خاص بندے کے ساتھ. صفا اور مروہ اس لیے شاعر اللہ، ان کو حرمات کہا گیا ہے. مصلی کو حرمات میں سے، یعنی کعبے کے اندر جو چیزیں ہیں، کعبے کے ساتھ جو چیزیں ہیں ریلیٹڈ، حجر اسماعیل ہے یا مقام ابراہیم ہے، ان کو حرمات کہا گیا ہے قرآن مجید کے اندر.
وہ یہی کہ ذالک ومن یعظم حرمات اللہ فہو خیر لہ، یہ کعبے کے ارد گرد کے لیے کہا گیا ہے، اور صفا اور مروہ کے شعائر اللہ کہا گیا ہے۔ اس ریلیشن کی وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق دے۔ ابھی تھوڑے دیر کے لیے بریک کی طرف جا رہے ہیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ اس حصے کو میں آگے بڑھاؤں گا۔